لیکن وہ جج صاحب نے آخر اہلی قوانین کا میں بتایا میں مجبور ہوئی اہلی قوانین یہی ہے کہ اگر عورت کو طلاق ہو جائے وہ نیا نکاح بھی اس نے کیا ہو تو بچے کی وہی حقدار. مگر یہ جو ہمارے یہاں چل رہے ہیں انہیں کے بغیر نہ وہ فقہ جعفری کو اختیار کرتے ہیں نا, وہاں کافر ماں کا کوئی حق نہیں, شادی کر لے یا نہ کرے کوئی ماں اس کی حضانت کی حقدار نہیں, بلکہ کافرہ کی بجائے اگر فاسقہ بھی ہے نا کہ ماں بدکار ہے, عدالت اس کو بھی نہیں دے سکتی. وہ کہتے ہیں بچی کی فکر نہیں کرنی, یہ قانونوں کو کیا کرنا کہ اس کو دے دو اس کو دے. بچی کی تربیت کرنی, اس لیے ماں مومنہ ہو اور صالحہ بھی ہو, اگر کلمہ پڑھتی ہے مگر نیک نہیں اس کو بھی نہیں دینی چاہیے. یہ چیزیں ترمیم کرنی چاہیے نا, قانون بنانا چاہیے نیک قانون, اور جو ہے نا نیک ہو. اس کے لیے مولانا میں نے بہت محنت کی, میں نے آیات قرآنی اور احادیث کا بھی وہ بھی بیان کی, وہ پھر بھی نہیں وہ جج بیچارہ کیا کرتا جو اس کے سامنے پڑا تھا قانون. ابن قیم لکھتے ہیں کہ ایسے جو ہے نا معاملے ان کے لیے کوئی ایک اندھا ضابطہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ہمارے جج جو ہے نا یہ بھی نہیں قابل اعتماد, ورنہ ہونا چاہیے جج ہر کیس میں نئے سرے سے غور کرے کہ اس بچے کی تربیت کے لیے باپ مناسب ہے یا ماں. تو وہ لکھتے ہیں کہ ایک بچہ ذرا تھوڑا سا سمجھدار تھا, وہ پیش ہوئے جب تو اس نے کہا میں ماں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. تو جج نے پوچھا کیوں, قاضی نے, تو کہنے لگا کہ میں نہ مدرسے میں جاؤں نہ مسجد میں جاؤں, میری ماں مجھے کچھ نہیں کہتی, ابا جی ڈانٹتے ہیں. اس نے کہا چلو والد کے ساتھ. تو اس لیے ماں کے ساتھ جانا چاہتا کہ تجھے بگاڑ دے. یہ قصہ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا کہ عدالت کس لیے ہے کہ وہ قاضی جو صحیح معنوں میں قاضی جیسے مولوی صاحب کا پڑھ رہے تھے, جو نادان ہے رشوت خور ہے ان کا کیا ہے قاضی تھا یہ. اچھا اس میں جو ہے نا سمجھنے کی بات وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے ہم سب کو نکالا اور ہم سب سے عہد لیا. قرآن مجید کی جو عبارت ہے نا اس میں یہ آتا ہے کہ ان کے سامنے بیان کرو جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹوں کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا. یہ لفظ ذرا غور کریں نا, قرآن یہ نہیں کہتا کہ آدم کی پشت سے اس کی نسل کو نکالا, نہیں, آدم کے بیٹوں کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا. یہ ہے قرآن مجید میں. اس لیے آدم علیہ السلام کے بیٹے ہوئے, ان سے نسلیں پھیل گئیں, اس وقت یہ عہد لیا, اور پھر ظاہر ہے کہ وہ عہد اسی دنیا میں لیا گیا. جب وہ پیدا ہو گئے ان کی پشتوں سے تو اس دنیا میں عہد لیا گیا, اور وہ یاد بھی ہے پوری دنیا میں پھیلا ہوا, اور وہ بھولا نہیں. یہ نقطہ بڑا قابل توجہ ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھا, اس کو نوٹ کریں. یہ کوئی روحوں کی دنیا کی بات نہیں جو کسی کو یاد نہیں, اسی دنیا کی بات ہے. انسان پھیل گئے, نسلیں پھیل گئیں, اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے. یہ دیکھو سورہ اعراف, بالکل نہیں کہا کہ آدم کی پشت سے نکالا, لفظ ہے اس میں کہ آدم کے بیٹوں کی پشتوں سے نکالا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, جمع کسی, جب آدم کے بیٹوں کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا, اس وقت رب کہتا ہے وعدہ لیا اور ان کو اپنے آپ پر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں. یہ وہی مضمون ہے جو دوسری جگہ ان لفظوں میں آیا کہ ہر علاقے میں ہر زبان میں اللہ نے نبی بھیج دی, اور انہوں نے ان کے بڑوں سے نا جو ہمارے بڑے تھے ان کو یہ بات پہنچا دی کہ اللہ ایک ہے, ہم اس کے بھیجے ہوئے ہیں, یہ دین ہے, آخرت آنی ہے. یہ ہر جگہ پھیل گیا, بعد میں رد و بدل لوگ کرتے رہیں, مگر یہ اللہ کا ہونا اب بھی دیکھیں اکثریت اب بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی کی قائل ہے. گمراہ بے شک ہوں, دیر یہ بہت تھوڑے ہیں, اور اس زمانے میں یہ بات کوئی پھیلی, ورنہ ساری مخلوق جو ہے نا ہستی باری تعالیٰ پر متفق تھی, مانتے تھے کہ اللہ. یہ ان نبیوں کی برکت ہے دنیا میں جو انہوں نے تبلیغ کر دی. یہ ہر امت سے عہد لیا گیا, جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں عہد ہی ہوتا, وہ مانتے ہیں اس نبی کہنے پر کہ ہاں ہمارا رب ہے, ہم نے اس کو مان لیا. یہ ہے بات جو قرآن نے بیان کی کہ دنیا کی ہر قوم میں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی ساری نسلوں میں یہ بات ہم نے پہنچا دی ہے. نبی آ گئے, ان کی زبانوں میں کتابیں وہ ان کو دے گئے, سمجھا گئے. اب کریں نا سوال کو, اس کا کہا کہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت نہیں رہی. لِأَلَّا يَكُونَ عَلَى النَّاسِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, جب ہر علاقے میں اور ہر قوم میں نبی آ گئے تو یہ کیا بہانہ آپ خدا کے سامنے کریں. لیکن مولانا یہ تو بہت زیادہ مستند طور پر پھیلا ہوا ہے کہ یوم اگست اور کالو بلا.
نہیں میں نے جو بات کہی وہی ہے، نبی نے جب کلمہ پڑھایا تو یہی ہے کہ رب ہے، انہوں نے کہا ہے، اس کے ہاتھ پر جب ایمان لاتے ہیں یہی مانتے ہیں کہ اللہ ہے، مان لیا ہم ایک ہی۔ سوال یہ ہے کہ وہ کارو بلا سب کے لیے تھا، سب نے کہا مان لیا، اس کو بہت نے مانا بھی نہیں، نہیں ہر دعوت نہیں وہ بعض والے ہیں نا جو بگڑ گئے، اللہ کہتا ہے تمہارے بڑے جو تھے نا ہر علاقے میں ان کو یہ دعوت پہنچی، انہوں نے یہ اقرار کیا، اور اسی لیے یہ ان کو پہلے ہی پہنچا دی گئی کہ بعض والے یہ نہ کہیں کہ ہمارے بڑے تو یہ تھے گمراہ، ہم کیسے درست ہوتے۔ بڑے جو تھے نا 10 پشتیں جو ان میں تو شرک بھی نہیں آیا، نوح علیہ السلام کے زمانہ میں شرک شروع ہوا، ورنہ لوگ عملی غلطیاں کرتے تھے، زنا ہو گیا، قتل، مشرک کافر نہیں تھے، یہ 10 پشتیں توحید پر ہی گزری۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی وہ ہے کہ ابتدا میں ہی ہر علاقے میں ہر قوم کے بڑوں کو روشنی دے دی گئی ہے، بعد میں وہ پھسلتے پھرتے پھسلتے۔ میری وضاحت آپ کو اس نے کچھ اپیل کیا ہی نہیں، لفظ قرآن کے دیکھیں نا، آدم کے بیٹوں کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا۔ نہیں آگے تک انہیں کی اولاد ہیں سارے دنیا میں، پھر ان کی نسلیں پھیلیں۔ نوح علیہ السلام ان کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے سارے ان کی نسل ہی، اس کا مطلب ہوگا کہ وہ بتا کر گئے۔